جگر آپ کو پتا ہے کہ 500 سے زیادہ فنکشن پروموٹ کر رہا ہے. جب آپ جگر کی اصلاح کے لیے کوئی دوائیاں کھائیں گے اور ہارمونل ڈس بیلنس کے لیے طب کے اندر اللہ نے 2 جڑی بوٹیاں ایسی کمال کی رکھی ہیں, میتھی دانہ اور کلونجی. اچھا, جن لوگوں کو ہارمونل ڈس بیلنس کی وجہ سے تھائرائیڈ کا ایشو ہے, یا جن کو ہارمونل ڈس بیلنس کی وجہ سے شوگر کا ایشو ہے, چونکہ شوگر بھی ہارمونل بیماری ہے, یا جن کو موٹاپا ہے, سر آپ امیجن کریں رات ہوتے ہوئے 1 چٹکی میتھی دانہ اور 1 چٹکی کلونجی, اور اس میں ہو سکے تو آدھا ٹکڑا دارچینی رنگ والی ڈال دیں اور رات کو بھگو کے رکھ دیں, صبح اٹھ کے صرف پانی پینا, اس کو گرم نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جن لوگوں کے بچیوں میں پیریڈز کی ریگولیرٹی ہے, جن بچیوں میں بال ان کی چین پہ آ جاتے ہیں ہارمونز ڈسٹرب ہونے سے, جن بچیوں میں موٹاپا آ رہا ہے, ایون کہ یہ ڈپریشن کا بھی علاج ہے. اور کلونجی کے بارے میں مجھے ایک چیز بتائیں, کیا ہارمون جو ہیں وہ لنک کرتے ہیں آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, فار انسٹنس اگر آپ میڈیکیشن اس کی کر رہے ہیں, کیا اس بات میں صداقت ہے کہ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہاں یار آپ اپنا مائنڈ ٹھیک کر لو اور آپ سوچو کہ آپ ٹھیک ہو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اب بعض اوقات ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دوائیاں لیتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کے فیز میں جا رہے ہیں. بعض اوقات ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, پھر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری طبیعت خراب ہے. کیا اس چیز سے مزید طبیعت خراب ہوتی ہے یا ٹھیک ہوتی ہے؟ بالکل, آپ نے اتنا بڑا سوال کیا ہے کہ اس دور میں دکھ یہ چیز کا ہے کہ لوگ مینٹلی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ میں نے ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا. اچھا. اور دوسرا دکھ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیماری جب آتی ہے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ بیماری ہمیں موت کے ساتھ جوڑ دے گی. دیکھیں, بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ بیماری اور چیز ہے, موت اور چیز. آج ہمارے ڈاکٹرز نے بیماری کو موت کے ساتھ ملا دیا ہے, جس سے لوگوں میں خوف پھیل گیا. آپ کو پتہ ہے وہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی تھی کہ 2 لوگوں کو پھانسی دینی تھی یا ان کو, تو انہیں امریکن یونیورسٹی نے کہا کہ جی آپ نے مر تو جانا ہے, آپ کو یعنی کہ پھانسی ہو جانی ہے, اگر ہم آپ کے ذریعے لوگوں کی خیر کے لیے آپ کو سانپ کے ذریعے ڈسوا کے, تو آپ کے ذریعے لوگوں کی خیر خواہی کا علاج آ جائے گا سانپ کا, اس کی ہم نے کوئی اینٹی باڈی بنانی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے مرنا تو ہے ہی ہے, اگر ہمارے موت سے بھی لوگوں کو فیض ملتا ہے تو ہم حاضر ہیں. تو انہوں نے ان 2 لوگوں کے سروں پہ کپڑا باندھ کے لٹا دیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ کے پاؤں کے اوپر ہم سانپ کو ڈسوائیں گے, سانپ آپ کو کاٹے گا, آپ کی موت واقع ہو جائے گی. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ کی جو کہ آپ نے بات کی, جب ان کو سوئی چبائی گئی تو ان کے ذہن میں یہ ہوا کہ ہمیں سانپ نے کاٹ لیا. جیسا آپ گمان کرتے ہیں ویسا معاملہ اور ویسی رطوبات باڈی میں بننا شروع ہوتی ہے. تو وہ سوئی کا کاٹا ہوا ان کے ذہن میں وہ ہارمونز بننے, جس سے ان کے ذہن میں ان کی موت واقع ہوگی. تو آپ یہ دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ آپ کو اچھا, مینٹل ہیلتھ میں سر حکیم صاحب, میں معذرت کے ساتھ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, خدارا اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, جب وہ رپورٹ اپنی ٹیسٹ چیک کرانے آتا ہے تو اس میں آپ اس کی ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ کیا کریں. خدارا یہ نہ کہا کریں کہ ہاں جی آپ کو یہ والی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں. یہ بھی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے سر کہ ڈاکٹرز حضرات, میں بہت سارے میری فیملی میں, میرے ارد گرد دوستوں میں یہ چیز میں نے ایگزامپل دیکھی ہے. ایک کینسر کا پیشنٹ تھا اور اس کو کینسر ہو گیا ہے, تو اس کو جب کینسر ڈائگنوز ہوا تو میں حضور یہ بتاؤں کہ اس وقت ڈاکٹر نے اس کو ڈائریکٹ پیشنٹ کو بتا دیا پہلے تو کہ آپ کو کینسر ہو گیا جی, آپ ادھر سے جلدی بھاگیں, آپ شوکت خانم جائیں, ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے, پتہ نہیں آپ کا کون سا فیز ہے. اور میں تو کہتا ہوں پیشنٹ کی حالت ادھر ہی ختم ہوگی. سر بڑی پیاری آپ نے بات کی, یقین کیجئے آپ یہ بات دیکھیں, نبی مہربان نے کہا ہے کہ مریض کو تسلی بھی دو, تشفی بھی دو, بالکل, نہ کہ اس کو ڈراؤ. اگر آپ کو یہاں تک پتہ لگ گیا ہے کہ مریض قریب المرگ ہے تو آپ اس کو یہ بھی نہ بتاؤ کہ اس نے ایک دن تو مرنا ہے, وہ روز تو نہیں مرے گا. یہ بات نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ تمام معالجین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ مریض اگر جتنا مرضی پریشان ہے اس کو تسلی دی جائے, اور آپ کی تسلی سے اس کے اندر امید کی کرن پیدا ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری شفا تو اللہ نے دینی ہے.